وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک اپنی پوری عظمت و برکت کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ہماری نوجوان نسل برکت حاصل کرنے کے بجائے اس کا الٹا ہے، یعنی کہ ان کی عادت بن چکی ہے کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں۔ کوئی کرکٹ جیسے کھیل کھیلتا نظر آتا ہے تو کوئی موبائل فون یا مووی دیکھتا نظر آتا ہے۔ اس طرح جب سحری کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ لوگ سحری کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں اور نماز فجر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ دوستوں، جو لوگ سحری کے بعد سو جاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ضرور سن لیں۔ تو چلیے، یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، کیونکہ لائک کرنے سے یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعت سنت فجر ادا کرتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو اور اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں لگ جاؤ اور لاپرواہ لوگوں کی عادت نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے سورج نکلنے تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ 70 مرتبہ تسبیح تکبیر پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس وقت استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 1، کسی کا ناحق خون بہانے سے۔ نمبر 2، وہ غسل جو زنا جیسے برے کام کرنے کے بعد غسل کیا جائے۔ اور نمبر 3، سورج نکلنے سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں، ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے، دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا، تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ پھر ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے اندر آنے سے روکا ہے جب تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا، حضرت کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا، تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غلط گمان کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے، تو باندی سے فرمایا کہ دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ بہت سی روایت میں ہے کہ اللہ پاک صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لے کر صبح سورج نکلنے تک رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس وقت سونا لاپرواہ لوگوں کا رویہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو سورج نکلنے تک اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر اذکار میں لگے رہتے تھے۔ اس وقت ذکر مصروف رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں راتوں کو جاگنا تو جیسے ٹرینڈنگ ہی بن گیا ہو۔ نوجوان نسل رات کو 3-3، 4-4 بجے تک جاگتی رہتی ہے
اور فیس بک، انسٹا اور واٹس ایپ وغیرہ پہ اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح ان کی صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، اور یہ دوپہر کو 1 یا 2 بجے تک سوتے رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں بھی کوئی ایسا فرد نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے نوجوان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور ان کی قسمت میں ایسا کرنے کے لیے، ایسا کرنے کی وجہ سے کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح کے وقت سویا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام میں سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ یہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جیسے قیل اللہ کہا جاتا ہے، اور اسے دوپہر کے وقت ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ قیل اللہ وہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کھانا کھا کر سو جائے۔ قیل اللہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، بس تھوڑی دیر دوپہر کے وقت میں آرام کر لینا، تاکہ آپ کو جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے، اور دن کے باقی حصے میں آپ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں بھی سختی آ جاتی ہے، اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی میں آ پہنچی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو دل کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی یہی بات آج سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی طرف تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا علی، صبح سویرے جو شخص سویا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا لکھا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو بھی شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے اس کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور انسانوں میں رزق بانٹتے ہیں، تو جب کسی انسان کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے حصے کا رزق فرشتے واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، یہ آپ ان لوگوں سے جو رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، ان سے جب آپ یہ پوچھیں گے کہ صبح یہ لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں، تو ان کا جواب زیادہ تر یہی ہوگا کہ صبح سویرے تو ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی، ہم سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا، صبح اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے لوگوں پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کیسے سکون کے ساتھ گزرتا ہے، آپ کے دن میں بھی گہرا برکت ہوں گی اور رزق میں بھی۔ اور اس کا الٹا، جو لوگ 12 بجے تک سو کر اٹھتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو انہیں اپنے کام کی ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ وہ، اور یہ ابھی نہیں جان پاتے کہ آج کا دن کیسے گزرا ہے، ان کا دن یوں ہی پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ اپنی تمام کام اچھے کر پاتے ہیں، اور ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں کسی بیماری کی شکایت بھی نہیں ہو رہی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔